أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں سورہ عنکبوت کی تفسیر کا دوسرا مرحلہ انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ عنکبوت قرآن کا 29 نمبر سورہ یعنی 29واں سورہ ہے، اور جیسے کہ کل آپ کے سامنے اس کے فضائل میں عرض کیا تھا کہ یہ بہت ہی اہم سوروں میں سے قرآن کے ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے بہت سے ہدایت کے پہلو مضمر اور پوشیدہ ہیں. تو آئیے ہم جو ہے وہ اس تفسیر کو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ سورہ واقعاً ہمارے لیے کون کون سے بہترین پیغامات جو ہے وہ لے کے آیا ہے. تو سب سے پہلے تو جو اس کا ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آیہ کریمہ کا، کہ جو اس کی پہلی آیت ہے اور دوسری آیت اور تیسری آیت ہے کہ جو انشاءاللہ جس کے اوپر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. یہ حروف مقطعات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں وہ اس کا علم سوائے خداوند عالم کے اور جو خاص لوگ ہیں ان کے اور کسی کو نہیں ہے. جو دوسری آیت ہے، اگلی آیت، اس میں خداوند عالم فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ خیال کرتے ہیں یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. یہ ایک بہت ہی اہم ہمارے لیے یہاں پر خداوند عالم کی طرف سے پیغام ہے کہ جس کو ہمارے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ دینا. ایمان جو ہے وہ اگر صرف اتنا ہوتا تو بہت ہی ایزی تھا کسی کے لیے بھی مسلمان ہو جانا اور کسی کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو مومن پیش کر دینا. لیکن جو ہے وہ خداوند عالم جو ہے وہ یہاں پر ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط جو ہے وہ یہ لگا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ خالی یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے ان کے لیے کافی ہے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. وہم لا یفتنون، اور ان کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا. میں نے لفظ فتنہ جان بوجھ کے یہاں پر یوز کیا ہے کہ خداوند عالم نے اس کو خود ہی اس میں یوز کیا ہے. تو لفظ فتنہ اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے یہاں پر؟ وہم لا یفتنون کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اس کا مطلب جو ہے وہ یہاں پر اگر دیکھیں تو ترجمے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ آزمائش، یعنی فتنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم امتحان لیتا ہے انسان کا. یعنی جو بھی مسلمان ہونے کا، لا الہ الا اللہ کہنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے خداوند عالم کی طرف سے اس کو امتحان بھی دینا ہوگا. یہ چیز جو ہے وہ صاف صاف ہمارے اوپر ظاہر کر دی گئی ہے. اب جو ہے وہ ہم اگر غور کریں تو ہم کو آگے کی آیت میں ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اگلی آیت میں خداوند عالم کیا فرما رہا ہے. اگلی آیت میں خداوند عالم فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. یعنی یہ جو فتنہ ہے، یہ جو تمہارا امتحان لیا گیا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا ہے. یعنی یہ امتحان جو ہے وہ پہلا امتحان نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارا ہی امتحان لیا گیا، نہیں. اس سے یہ خدا کی ایک سنت ہے، یہ خدا کی ایک ٹریڈیشن ہے کہ خداوند عالم سب کا جتنی بھی قومیں ہیں، جو قومیں آئی ہیں اس دنیا میں، ان کا امتحان ضرور جو ہے وہ لیتا ہے. الذین من قبلہم،
یہ اس کے برابر غور کریں، فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اب یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا بہت جو ہے وہ ضروری ہے جان محترم۔ تو یہاں پر خدا نے ایک لفظ یہ یوز کیا ہے، فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، تاکہ اللہ انہیں ضرور معلوم کرے۔ اب یہ اس کا ایک لفظی ترجمہ ہو گیا ہے، یعنی خدا اس امتحان کے ذریعے سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ کون سے بندے ہیں کہ جو اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، اور وہ کون سے بندے ہیں کہ جو اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ یعنی بہت سے ہو سکتے ہیں، ایزی ہے کہنا، تو بہت ایزی ہے کہ بہت سے ہو سکتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان لے کے آئے لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ واقعاً جو ہے وہ صدقو ایمان میں سچے کیسے ہیں اور جھوٹے جو ہیں وہ کیسے ہیں۔ آئیے جو ہے ہم اگلی آیت کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں جو ہے وہ کیا فرمایا جا رہا ہے، ہم سے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ غور کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ خدا یہ کہتا ہے کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، یعنی کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے اور یعنی خداوند عالم کو معاذ اللہ ہرا دیں گے، یا ان کی خدا کی گرفت میں نہیں آئیں گے۔ یہ چیز جو ہے وہ خدا کہتے ہیں ساء ما یحکمون، یہ ان کا بہت ہی برا جو ہے وہ فیصلہ ہے، یہ ان کا فیصلہ صحیح نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بالکل خدا جو ہے خداوند عالم کی کوئی بھی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ ان 3 آیتوں کے ترجمے کو دیکھا، تو اب یہاں پر جو ہے یہ ہم شروع کرتے ہیں اس تفسیر، اس سورہ کی مختصر سی تفسیر کا جو ہے وہ ہم آغاز کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم یہاں پر ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ تو حسب الناس، سب سے پہلا جو لفظ اس میں آیا ہے حسب الناس کا لفظ آیا ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ یہ ہماری طرف ہم توجہ دلا رہا ہے۔ یہاں پر اس کی مختلف جو ہے وہ تفسیریں پیش کی گئی ہیں کہ حسب الناس سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، یعنی ناس یہاں پہ جو لوگ ہیں کیا یہ ایک عمومی لفظ ہے یا اس سے کچھ خاص جو ہے وہ لوگ مراد ہیں۔ تو یہ ہم جو ہے وہ دیکھیں گے مختلف تفسیروں سے، اور ہم کو انشاءاللہ اس بات کا آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ اس میں 2 جو ہے وہ طرح کے سمجھ لیں کہ اوپینینس ہیں، 2 طرح کی رائے ہیں مفسرین کے درمیان میں۔ ہم جو ہے وہ پہلے تو تفسیر رباعی کی طرف جاتے ہیں، جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قولہ تعالی احسب الناس قیل انہ اراد بالناس الذین آمنوا بمکہ سلمہ ابن ہشام وعیاش ابن ابی ربیعہ والولید ابن الولید وعمار ابن یاسر وغیرہم، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک روایت اس میں جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حسب الناسوں میں جو الناس کا جو لفظ جو ہے آیا ہے، اس سے خدا کی مراد وہ لوگ ہیں کہ جو مکے میں ایمان لے کے آئے تھے، سلمہ ابن ہشام، عیاش ابن ربیعہ اور ولید ابن ولید و عمار ابن یاسر اور دیگر لوگ۔ تو یہ ایک عمومی آپ سمجھتے کہ تفسیر یہاں پر جو ہے وہ ہے کہ جس میں مکے کے لوگوں کو مراد جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، یہ جو ہے۔ لیکن یہ اور جو دوسرے مفسرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہیں، خداوند عالم کی یہ ایک سنت اور ایک یہ سیرت ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے ان کا امتحان لیتا ہے۔ اب آپ جو ہے وہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خداوند عالم جو ہے وہ کیا ہمارے لیے پیغامات جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو
ایمان جو ہے وہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ آزمائش بھی اس کے ساتھ ہوگی. اور کیا بہترین جو ہے وہ شعر سعدی کا ملتا ہے کہ سعدیہ گرچہ سخندان و نصیحت گوئی ز عمل کار برایت بے سخندانی نیست. یعنی اے سعدی یہ تو بڑی بات ہے کہ اگرچہ تم جو ہے وہ سخندانی کرتے ہو، یعنی شعر جو ہے وہ کہتے ہو، بہترین جو ہے بہترین سخندان ہو تم، اور اس میں نصیحت کی بہت زبردست باتیں ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں اپنی ایک جگہ کے اوپر، لیکن اصل میں کام جو ہوتا ہے وہ عمل سے ہوتا ہے، باتوں سے نہیں. یعنی واکنگ دی ٹاک، خالی ٹاکنگ سے کام نہیں چلتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ایک دم پتہ چل گیا ہے کہ اس آیت کے اندر وہ آزمائش جو ہے وہ ایک سنت الہی ہے پوری تاریخ میں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس جملے سے ہم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے. اور یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف جو حوادث آتے رہتے ہیں، جیسے بھی آج کل جو یہ فتنہ چل رہا ہے وائرس کا، تو یہ صرف جو ہے وہ یعنی تصادفی جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک دم سے کبھی ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک آزمائش کا ذریعہ بھی ہے. اور یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ ایک اشارہ یہ کر رہا ہے کہ من قبلہم، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آشنائی تاریخ سے جو ہے اس کے حوادث سے جو گزر چکے ہیں پچھلے لوگ جا چکے ہیں، ان سے ہماری جو تاریخی دروس اور تعلیمات لی جا سکتی وہ ہمارے لیے ضروری ہے. دلیل آزمائش الہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم جو امتحان لیتا ہے وہ ایسے ہی مزے کے لیے نہیں لیتا ہے کہ خدا کو اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کو پریشان کیا جائے اور لوگوں کو مصیبتوں میں ڈالا جائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. نہیں، بلکہ خداوند عالم ایک دم صاف کہہ رہا ہے کہ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اس کے ذریعے سے جو صادق و سچے لوگ ہیں اپنے ایمان میں ان کو، اور ان لوگوں کو کہ جو کاذب اور جھوٹے ہیں، پہچانا جا سکے.